الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ مالک الملک حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے فضائل، ان کا پیغام، معنی اور مفہوم
اس پر ہماری پچھلے 3 خطبات جمعہ میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 287 286 جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، اس کے پہلے حصے کا بھی اختصار سے ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کوشش کریں گے کہ باقی ماندہ جو کلمات ہیں ان پر، بلکہ ان کے متعلق چند نکات بیان کر کے اس مضمون کو مکمل کر دیا جائے۔ ایک بات جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نوازش، مہربانی اور ہم پر رحمت کہ اس نے ہمیں دعا مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ مجھ سے اس طرح دعا کیا کرو، اور یہ جو الفاظ ہیں واقعتاً رب العالمین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں بندگی سکھانے میں اور دعا کے بہترین طریقے کی وضاحت میں۔ چنانچہ یہ ذکر کر دیا کہ اللہ اپنے بندوں پر ان کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ہی نہیں ڈالتا۔ پھر پچھلی قوموں کے متعلق کہ وہ اگر اچھے کام کر کے گئے ہیں تو اس کے بھی وہ خود ذمہ دار ہیں، ان کا اجر انہیں ملے گا، ان کے فوائد ان کو ملے، اور اگر کسی نے اللہ کے پیغام سے روگردانی کی تو دنیا میں بھی انہوں نے خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی بڑے بھیانک انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے تذکرے کے بعد رب العالمین نے ہمیں گویا کہ حکم دے کر یہ دعا سکھائی کہ مجھ سے اس طرح تم اپنی التجا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ صرف جو ربنا کا لفظ ہے نا، رب کا معنی یہ پورا سمندر ہے۔ بے شمار الفاظ ہم اپنی اردو زبان کے، انگلش کے اور دیگر جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان کے ملا کر اس کا معنی اور مفہوم نہیں بیان کر سکتے، جو اکیلے عربی کے لفظ رب کا معنی۔ ہمارے ہاں عدالت میں وکیل جج کے سامنے اپنے روسٹم پہ کھڑے ہو کر ان سے جب مخاطب ہوتا ہے تو ایک پروٹوکول بنا ہوا ہے کہ وہ جج صاحب یا محترم جناب یا یہ لفظ نہیں کہتا، وہ کہتا مائی لارڈ۔ لارڈ کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے۔ ہم نے اپنے جج کو، اپنے قاضی کو اتنی اہمیت دی، اتنا رتبہ دیا، اور یہ لفظ اگر اس معنی میں استعمال کر لیا جائے جس معنی میں اللہ کی شایع نشان ہے تو پھر یہ کھلا کفر اور شرک ہے۔ لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں، مسلمان ہیں، بدقسمتی سے برٹش گورنمنٹ نے جو عدالت کا پروٹوکول بنایا اس کے تحت یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان
وکیل جج کو اس معنی میں لارڈ مان لے جس معنی میں اللہ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بندہ یہ لفظ خود کہتا ہے ربنا، تو گویا کہ وہ اپنی تمام تر خصوصیات اور صلاحیتوں سے سرنڈر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں کچھ نہیں ہوں تیرے مقابلے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ غالباً ہم نے پچھلے خطبے میں تھوڑی سی اس پر بات کی تھی کہ ایک سرونٹ ہوتا ہے، امپلائی ہوتا ہے، آپ محدود وقت کے لیے ایک مخصوص خدمت اس سے لیتے ہیں اور پھر اس کو طے شدہ معاوضہ دیتے ہیں، وہ تنخواہ کی صورت میں ہو، منتھلی، ڈیلی ویجز، کچھ بھی، یہ اوپر کا درجہ ہے۔ اس سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں جس کے لیے لفظ استعمال ہوا سلیو یا غلام۔ اس سے جتنی بھی خدمت لی جاتی تھی اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا، ڈیلی یا ماہانہ، بس اس کی خوراک، اس کی رہائش، اس کے علاج کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کہیں مر نہ جائے۔ لیکن اس ادنا ترین شخص کہہ دیں کہ دنیا نے یہی کہا، اس کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ اپنی مظلومیت، اپنی شکایت کسی اور کے سامنے بیان کر کے اپنے اس مالک کی باز پرس کروا سکے۔ اور خاص طور پہ ہمارے نبی نے جو ہمیں قانون دیا اس میں تو جو مالک ہے اس غلام کا، اس کو بڑی پابندیوں کے اندر جکڑ دیا ہے کہ یہاں بھی تم جواب دہ ہو اور اللہ کی بڑی عدالت میں تو بہرحال تم سے پوچھا جائے گا۔ اب دنیاوی معاشرے میں یہ غلام کا درجہ سب سے نیچے ہوتا ہے، لیکن ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے وہ اس سے بھی کہیں نیچے ہے۔ یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ میں تیرا بندہ، بندہ کا لفظ، غلام کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ الفاظ جو ہمارا رب کے ساتھ تعلق یا سٹیٹس ہے اس کو کماحقوں نہیں بیان کرتے۔ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ایسی عدالت موجود ہے، ایسا کوئی فورم کہ جہاں ہم اپنے اللہ کی شکایت کر سکیں؟ بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہی سپریم ہے، تو پھر ہم تو دنیاوی اس غلام سے بھی نیچے ہیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو۔ اب یہ تو بات سمجھنے کے لیے کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اتنے پست کہ اس کے ساتھ تعلق کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ اتنی محبت شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، جو ہماری ماں بھی تصور نہیں کر سکتی۔ یہ بات اصل ہے۔
جو پہلے میں نے جملے کہیں وہ صرف سمجھنے کے لیے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ میرا مقام کیا ہے. جب ہم گناہ کرتے وقت اتنے چودھری بن کے گناہ کرتے ہیں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، اس وقت نہ جانے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کتنا طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں، کس کا آسرا اور سہارا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت میں غفلت کا نتیجہ ہے کہ اس وقت انسان حاضر دماغ نہیں ہوتا، اس کا دماغ حاضر نہیں ہوتا، غفلت کے فیز میں جا چکا ہوتا ہے، تبھی تو یہ جرم کرتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ لا یزنی الزانی وہو مومن، بلکہ وہی الفاظ لا یکذب الکاذب وہو مومن. بندہ جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بس کفر کا فتویٰ لگا دو، اس پر کافر ہو گیا. اس کا واضح معنی یہ ہے کہ اگر اس کا ایمان تازہ ہوتا تو وہ بالکل الرٹ ہوتا کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے جا رہا ہوں، اور جب الرٹ ہوتا تو پھر کبھی یہ جرت نہ کرتا کہ آخر میں نے اللہ کی عدالت میں پیش تو ہونا ہے، وہ میں کیا جواب دوں گا. یہ سوچ اس وقت نہیں ہوتی حاضر، غفلت میں ہوتا ہے، تبھی کر بیٹھتا. تو بہرحال ربنا جب بندہ یہ کہتا ہے تو گویا کہ رب کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. اور اگر ہم کوئی بھی دعا مانگتے وقت ربنا کا لفظ جہاں آتا ہے، یہ معنی، یہ مفہوم، یہ تصور حاضر رکھ کر زبان سے یہ الفاظ ادا کریں تو یہ بہت اعلیٰ کوالٹی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی عاجزی ہے، اور اللہ کو عاجزی ہی پسند ہے. اللہ کو کبر، تکبر، بڑا پن، انا، فطرت بالکل پسند نہیں. یہ صرف اس کی شایان شان ہے. بندے کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کی مار ہے یوں لڑک جاتا ہے. تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے بندہ ربنا کا لفظ جب کہتا ہے. اب میں یہ جو تفصیل بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رات کو سوتے وقت ہمیں یہ دو آیات پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. تو اگر بندہ ان جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ یہ الفاظ زبان سے ادا کرے اور پھر سو جائے تو کتنا وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہوگا. اور اگر اسی نیند میں اس پر موت آ جائے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ صلح کر کے سویا ہے. اور جو اگلے الفاظ ہیں لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پھر اپنی بے بسی کا اعتراف کہ جب کہتا ہے لا تؤاخذنا، میری پکڑ نہ کرنا، میری گرفت نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مان رہا ہوں کہ اللہ تو جس طرح چاہے مجھے پکڑ لے، تو جو چاہے مجھے سزا دے دے، تیرے پاس پوری طاقت، پوری قدرت ہے، تیرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تیرے سامنے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. یہ تصور ذہن میں لا کر لا تؤاخذنا جب ہم کہتے ہیں کہ میری گرفت نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا. اور یہ تو پکڑ اور گرفت کی بات ہے. ہمیں تو جو سبق سکھایا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بس ہمیشہ یہ التجا، یہ درخواست اور یہ دعا کیا کرو
کہ اللہ حساب و کتاب ہی نہ لے۔ اگر حساب و کتاب لینے پر اللہ آ گیا پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ ہر شخص کو اپنے آپ کا پتہ ہے نا، لمحے لمحے میں ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بدکاری، شراب پینا، چوری کر لینا، کسی پر تہمت لگا دینا، یہی گناہ ہے؟ ایک لمبی لسٹ ہے گناہوں کی، اور چھوڑ دیں اس لسٹ کو، انسان صرف چپ چاپ بیٹھا دل ہی دل میں کسی کے خلاف پلاننگ کر رہا ہوں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اللہ کی شریعت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے مسلمان یعنی اللہ کے فرمانبردار بندے کو تکلیف پہنچانے کی ہم منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، وہ حدیث قدسی جس میں اللہ رب العالمین نے کمال کر دی کہ بندے میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آئے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب بندہ تڑپ کے کہے گا اللہ تو تو ساری دنیا کو شفا دینے والا، تو کیسے بیمار، تو تو ساری مخلوقات کو پالنے والا، تو کیسے فقر کا شکار ہو گیا، تیرے پاس راشن کیسے ختم ہو گیا؟ جواب آئے گا کہ وہ تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے رشتہ داروں میں وہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی تیمارداری کرنے جاتے میں یہی سمجھتا تم میری تیمارداری کرنے آئے ہو۔ وہ فلاں بندہ مشکل میں آ گیا تھا، خوراک نہیں تھی اس کے گھر میں، تم اگر اس کے گھر میں جا کے کھانا پہنچاتے میں یہی سمجھتا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ یعنی اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے، گویا کہ اللہ اپنے آپ کو اس پر لے۔ اب ایک بندہ جب اللہ کے اس فرما بردار مسلمان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے منصوبہ بنائے تو کیا یہ گناہ نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کو یہ پسند ہوگا؟ جب اللہ کو ناپسند ہے تو گناہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو بہرحال لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اب ان دو لفظوں کو ملائیں، عام طور پہ بھول چوک کہہ دیتے ہیں ہم، بھول کر گناہ کر بیٹھا، دانستہ نادانستہ کر بیٹھا، کئی ایک معنی کر سکتے ہیں۔ اس کام کے متعلق معلوم تھا کہ یہ شریعت الاؤ نہیں کرتی لیکن میں نے کیا، اور اس کے متعلق مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا اور میں اس کا ارتکاب کر بیٹھا، یعنی جہالت کی بنیاد پر، یا معلوم تھا اور پھر بھی کیا، اور ہم دونوں چیزوں میں ہیں۔ بعض اوقات علم پرفیکٹ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز شریعت میں جائز ہے ناجائز ہے، اور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے لیکن یا تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، یا فیملی سے مجبور ہو کر، یا برادری، یا جاب، یا پڑوسی، یا اپنا پارٹی لیڈر، یا اپنا حکمران، بس ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا قانون توڑ بیٹھا۔ تو اب بندہ اللہ کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ کچھ چیزیں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معلوم رکھنا چاہیے تھا، اور کچھ چیزیں معلوم تھیں لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔
تو اللہ دونوں کو تو مجھے معاف کر، دونوں پر میری گرفت نہ کرنا۔ جب بندہ اعتراف جرم کرتا ہے نا، تو اب دیکھیں دنیاوی معاشرے میں تو اعلیٰ ظرف آدمی ہے، پھر اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا معاف کر دو یا سزا دے دو، اور بہتر ہے کہ معاف کر دو۔ تیسرا راستہ نہیں ہے کہ پھر اس کو ٹیز کرتا رہے، پن کرتا رہے، اس کو ٹارچر کرتا رہے، اس کو تنگ کرتا رہے۔ اعلیٰ ظرف ایسا لوگ نہیں کرتے۔ اچھا کچھ لوگ یا نادرن ایریاز میں اگر آپ جائیں، بڑی کوئی غلطی کر بیٹھے، منانے کی کوشش کی، نہیں مان رہا، لیکن ایک جانور لے جاتے ہیں اور اس کے دروازے پہ جا کے ذبح کرتے ہیں۔ کہ پٹھان کلچر میں یہ بات رائج ہے۔ اور جب اس نے جا کے جانور ذبح کر دیا ان کے دروازے پہ، بس وہ کہتے ہیں نہیں، اب اس نے معافی مانگنے کی حد کر دی ہے، آخری درجے پہ آ گیا معافی، اب تو معاف کرنا ہی ہے۔ اب دیکھیں کہ بندوں کے سامنے ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہی اگر سوچ، یہی عاجزی انکساری اگر اللہ کی طرف آ جائے تو وہاں تو ناک رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو اس طریقے سے یوں اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کر اور جانور، وہ تو اتنا مہربان ہے، بیٹھے بیٹھے بندہ سر عام مجمع میں الفاظ بھی نہ دہرائے، ہاتھ بھی نہ پھیلائے، دل ہی دل میں اگر اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کی ٹھان لے، معافیاں مانگنے لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے، اب ٹائم ختم ہو گیا ورنہ میں پھر سناتا آپ کو، کہ بارش منع کر دی کہ نہیں آئے گی جب تک وہ بندہ بیٹھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، وہ بندہ اٹھ جائے جو اس قدر جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ سمجھ گیا وہ میں ہی ہوں، تو اس نے کوئی ہاتھ نہیں پھیلائے، اونچی آواز سے بھی کچھ نہیں بولا، فیس امپریشنز بھی وہی رہے، اور دل ہی دل میں، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے سوال کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا بس اس وقت ہم ناراض تھے، اب اس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی اللہ وہ بندہ، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے میرا نظام، جب وہ مجرم تھا اس وقت اس کا پردہ رکھا تھا، اب تو میرے ساتھ اس کی صلح ہو گئی ہے، اب کیسے اس کا پردہ فاش کروں؟ یعنی دیکھنا انداز، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ کیا انداز ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی محبت شفقت ہو سکتی ہے؟ مگر ہم ایسے نااہل کہ اللہ کے سامنے بھی ہماری وہ عاجزی انکساری نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کا گلہ بالکل ٹھیک ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ اگر ہم یہ ایک ایک لفظ جو ہے معنی اور مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں حاضر رکھ کر پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، رات کو سوتے وقت جو یہ مصنون ہے، تو اللہ کی رحمت پر پھر یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور صلح کی صورت میں اگر بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہے، تو آگے بھی راستے سارے آسان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے فرما بردار رہیں زندگی کے ایک ایک لمحے میں بھی، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور ایمان پر، فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔